وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل ہم لوگ نماز کے احکام پر کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز کے تعلق سے ایک بڑی ضروری چیز ہے اذان. اذان کا کیا مسئلہ ہے؟ اذان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آج ہم اس پر روشنی کریں. اذان کا لفظ عربی زبان میں کسی چیز کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. کسی کو کوئی اطلاع دینا، کوئی خبر دینا، اس کو عربی میں اذان بولتے ہیں. اور شریعت میں اذان کہتے ہیں چند مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے وقت کی اطلاع. اچھا، یہ جو اذان ہے اس کے دینے والے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لو يعلم الناس ما في النداء، اگر لوگ جان لیں کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، والصف الاول، اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، اور پھر لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو کہ وہ ڈرا کریں، برا اندازی کریں، لستهموا، تو یہ اذان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یا پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اگر ڈرا کرنا پڑے تو ڈرا کریں، اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّعْجِيلِ، اور اگر لوگ جان لیں کہ ظہر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو لوگ ظہر کی نماز میں جلدی آئیں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو لوگ اپنی سریر کے بل، اپنی کمر کے بل، اگر ان کو گھسٹ کر کے بھی آنا پڑے، ان کو اپنے شریر کو، اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹ کر کے بھی آنا پڑے، تب بھی وہ عشاء کی اور فجر کی نماز میں ضرور آئیں. یہ فضیلت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں اور صحرا بہت پسند ہے، تو جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لے کر کے جاؤ تو وہاں تم نماز کے لیے اذان دو. جب نماز کا وقت ہو اذان دو، فارفع صوتک بالنداء، اور اپنی آواز کو اذان میں بلند کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جہاں تک کوئی جن اور انسان سنتا ہے، الا شہد له یوم القیامہ، تو وہ جن یا وہ انسان اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے، المؤذنون اکبر الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اذان دینے والے ان کی گردن سب سے لمبی ہوگی، ان کی پہچان ہوگی کہ ہاں یہ دنیا میں اذان دینے والے تھے. اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 12 سال اذان دی، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وکتب له بتأذینہ فی کل یوم 60 حسنہ، اور ایک اذان کے بدلے روزانہ ہر اذان کے بدلے اس کو 60 نیکی ملتی ہے. وبکل اقامۃ 30 حسنہ، اور ہر اقامت کے بدلے اس کو 30 نیکی ملتی ہے. تو اذان اور اقامت کی یہ بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اذان کب اسٹارٹ ہوئی، اذان کب شروع ہوئی؟ سن 1 ہجری میں اذان کی شروعات. اذان کے پہلے صحابہ کرام ٹائم کا اندازہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو وہ اکٹھا ہوتے تھے، نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے، کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک بار اس سلسلے میں بات ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے عیسائیوں کے یہاں ناقوس بجایا جاتا ہے، نگاڑا بجایا جاتا ہے، ویسے ہم لوگوں کو بھی ناقوس بجانا چاہیے. اور کسی نے کہا کہ نرسنگا بجانا چاہیے جیسے یہودیوں کو بجایا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ کسی ایک آدمی کو بھیج دیجیے جو نماز کے لیے لوگوں کو بلائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بلال، تم کھڑے ہو کر کے نماز کے لیے کرو. اور عبداللہ ابن زید کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو ناقوس بجانے کا حکم دیا تو مجھے پسند نہیں تھا، ناقوس بجانا مجھے پسند نہیں تھا. تو ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چکر لگا رہا ہے میرا اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو میں نے
اس سے ہم نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں. تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں. تو میں نے کہا بالکل بتاؤ. تو اس نے پوری اذان پڑھ کر کے سنائی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو پوری اذان دیتے ہیں اس نے پوری اذان پڑھ کے سنائی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب نماز کھڑی ہو تو تم یہ الفاظ پڑھو, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ, پوری اقامت کے کلمات اس نے پڑھ کے سنائے. تو جب صبح ہوئی اور میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنا یہ خواب میں نے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ, انشاءاللہ یہ خواب بالکل سچا ہے. تو تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور بلال کو جو تم نے خواب میں دیکھا ان کو پڑھ کے سناؤ. بلال اذان دیں گے, ان کی آواز تم سے بلند ہے. تو میں نے حضرت بلال کے ساتھ میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے اس کو اذان دینا شروع کیا. جب وہ اذان دینے لگے تو حضرت عمر اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آیا اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے اے نبی آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا یہ خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فللہ الحمد, اللہ کا شکر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کی شروعات دو صحابی کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا طریقہ سکھایا اور پھر وہاں سے اذان اسٹارٹ ہوا. اچھا اذان کا حکم کیا ہے؟ اذان فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اذان فرض کفایہ ہے. یعنی اگر بستی میں کچھ لوگوں نے اذان دے دی, ایک تو مسجد میں اذان ہو گئی تو ساری بستی والوں کے لیے کافی. اگر کوئی اذان نہیں دے گا تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی. اچھا اذان کا طریقہ تو ہم سب جانتے ہیں, اذان کے الفاظ ہم سب جانتے ہیں. اذان کے تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ سمجھیں. اذان دینے والا جب اذان دے تو اس کی نیت خالص, اس کا مقصد اپنی شہرت نہ ہو, اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو, بلکہ اس کا مقصد اذان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. اور اذان دینے والا مسلمان ہو, عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو, اور مرد ہو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چھوٹا بچہ اگر ہے, سمجھدار ہے, وہ اذان دے سکتا ہے؟ تو دے سکتا ہے, کوئی غرض کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ بچہ جو ہے اتنا بھی چھوٹا نہ ہو کہ بالکل نہ سمجھ ہو, اسے وضو وغیرہ کی تمیز نہ ہو, وہ اذان کا طریقہ جانتا ہو, آواز اچھی ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے. اچھا اذان انسان دے, آپ ٹیپ ریکارڈر کو بجا کر کے آپ اذان اس کو مائک پہ چلا دیں تو اس سے اذان نہیں ہو. اچھا کوئی انسان اندھا ہے, اب وہ نماز کے اوقات تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اگر دوسرے لوگوں کے ذریعے اذان کا صحیح وقت اسے معلوم ہو سکتا ہے تو اندھا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے. اذان دینے والا بہتر ہے کہ ایسا انسان اذان دے جس کی آواز اچھی ہو اور مضبوط آواز ہو, بلند آواز ہو. اور اذان میں آواز کو بلند کر کے اذان دینا یہ مستحب ہے. اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں طرف گردن کو گھمانا یہ مستحب ہے. اور اذان کے دوران اپنی انگلی کو کان میں ڈالنا بھی مستحب ہے. اس میں دو فائدہ ہے, اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اذان دے رہا ہے. اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا بہتر ہے. قبلہ رخ اگر انسان ہے تو بہتر ہے, اگر قبلہ رخ نہیں ہے, نہیں کر رہا ہے تو اذان ہو جائے گی, لیکن بہتر ہے کہ انسان قبلہ رخ کر کے دے. مؤذن کا طہارت پر ہونا, باوضو ہونا مستحب ہے. بغیر وضو کے بھی اذان دی جا سکتی ہے, مگر مستحب ہے کہ باوضو ہو کر کے اذان دے, اور اذان کھڑے ہو کر کے دے, بلند جگہ پر. عورت کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, عورتوں کے اوپر اذان اور اقامت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو جماعت کو حکم نہیں دیا. ہاں اگر کبھی ایسا موقع آیا عورتیں اکٹھا ہیں اور وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ اقامت کہہ سکتی ہیں, وہ اقامت کہہ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, لیکن عام حالات میں عورت کے اوپر اذان اور اقامت نہیں ہے, جو ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ الآکل منک, اپنی اذان اور اقامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ رکھو جتنی دیر میں کھانا کھانے والا کھا لے, پینے والا کچھ پی لے, اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی قضائے حاجت سے فارغ, یعنی کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا اور ضروریات سے فارغ ہونے کا. ہمارے عام طور سے 15-20 منٹ کا ٹائم رکھا جاتا ہے, جو کہ کافی ہے. کیا ضروری ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت دے؟ ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت دے. اگر اس کو کوئی حاجت آ گئی, وہ کسی کام سے چلا گیا, تو دوسرا شخص بھی اذان دے سکتا ہے. اقامت کے وقت لوگ کب کھڑے ہو, اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ اقامت کے وقت لوگ کب کھڑے ہو. بعض علماء نے کہا حی علی الصلاۃ پہ لوگ کھڑے ہو, بعض نے کہا اقامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو, مگر ان تمام باتوں
پہلے 4 منٹ پہلے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ جب اقامت شروع ہو تب کھڑے ہو. اور اگر امام نہیں ہے, مسجد میں امام نہیں ہے, تب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تک امام کو دیکھ نہ لیا جائے تب تک نہ کھڑے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى تروا, جب اقامت ہو جائے تو تم لوگ اس وقت تک مت کھڑے ہو جب تک مجھے نہ دیکھو. اگر امام مسجد میں نہیں ہے تو جب امام دکھ جائے تب لوگ کھڑے, اور امام اگر آلریڈی مسجد میں ہے تو اقامت شروع ہوتے ہی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنی چاہیے. اذان اور اقامت کے دوران دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, اذان دینے والے ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں, تو ہم پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل کما یقول, جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تم اذان کا جواب دو, اور جب اذان کا جواب دے دو فصل تو اس کے بعد تم دعا کرو تو تمہیں دیا جائے گا, یعنی تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. اس کا مطلب کہ اذان کے بعد اور اقامت کے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اذان جب ہم سنیں تو اذان کے الفاظ کو ہمیں دہرانا ہے. ہاں, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے, جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی حی علی الصلاۃ بھی دوہرا دیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کی بھی گنجائش موجود ہے, لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اذان کے بعد کی ایک دعا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبمحمد النبی. یہ دعا اگر انسان پڑھے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ذنبہ, اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اذان کے بعد درود پڑھنا, اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگنا, یعنی وہ دعا پڑھنا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا اگر آپ پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دعا پڑھی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا, وسیلہ سے مراد جنت میں خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ الشفاعۃ, ایسے انسان کو میری شفاعت نصیب ہو. فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہے, اور اس کا جب ہم جواب دیں گے تو ہم جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. صدقت و بررت کہنے کی روایت صحیح نہیں ہے, ہم الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں اذان کے تعلق سے. اب انشاءاللہ ہم اس موضوع کو مزید کر آگے بڑھائیں گے اور نماز کے طریقے پر اور نماز کی اور دیگر چیزوں پر ہم کر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.